چاہیے. تو پہلی چیز دیکھیے ناپاکی کی حالت میں بھی بہت سارے اذکار جو ہے خاتون کر سکتی ہے, بہت سارے اذکار ہے جو وہ کر سکتی ہے, یاد رکھیے. لیکن اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ سوال خاتون کا ہے. کوئی مرد اپنی جنابت کی حالت پہ اس کو نہ لگا لے. مرد کی جنابت اس کا جو غسل ہوتا ہے ٹیمپرری وقت کے لیے ٹوٹتا ہے, عورت کا لمبے وقت کے لیے ہوتا ہے اس کی حالت میں. تو یہاں اس کا مسئلہ الگ ہے, لہٰذا وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے. اسی میں یہ بھی شامل کر دوں کہ جو للیلۃ القدر ہے, اگر خواتین کچھ ایسی ہے جو اس حالت میں ناپاک ہو, ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ذکر کر سکتی ہے, للیلۃ القدر میں استغفار کر سکتی ہے, ذکر کر سکتی ہے, توبہ کر سکتی ہے. یاد رکھیے یہ تمام کام ہو سکتے ہیں, صرف نماز نہیں پڑھیں گے, روزے نہیں رکھیں گے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے للیلۃ القدر کیسے منائیں, تو اللہ کے ذکر کے لیے اس کو اس کی ضرورت نہیں, یاد رکھیے خاتون کو, تو لہٰذا وہ ذکر کر سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو نام لے سکتی ہے. ہمارے پاس بڑی افسوس کی بات ہے, بہت ساری مسلم خواتین کو سکھا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے تو گویا غیر مسلم جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ذکر نہیں, یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتے ہیں. سلام کریں گی, ذکر کریں گی, توبہ کریں گی, استغفار کریں گی. اگر ٹیچر ہے بچوں کو دعائیں وغیرہ سکھانا تو سکھائیں گی بھی. یہاں تک کہ علماء کے فتاوے, اگر قرآن پڑھاتی ہے, ظاہر سی بات اتنا لمبا وہ چھٹی نہیں لے سکتی, مدرسے میں ٹیچر ہے تو وہ وہاں ہاتھ نہیں لگائیں گے, لیکن اسکیل وغیرہ سے وہ بھی وہ پڑھا سکتی ہے اور اس کا سن سکتے ہیں. یہاں سے کہ اگر وہ حافظہ بن رہی ہے, حفظ کر رہی ہے, اور لمبے ایام کی وجہ سے وہ حفظ بھول سکتی ہے یا وہ اس کو ڈسکنٹینیو ہونے سے پرابلم ہو سکتا ہے, تو وہ ہاتھ نہ لگائے لیکن وہ یاد بھی کر سکتی ہے. اب اتنے سارے فتاوے ہیں, اتنے سارے علماء نے کر دیے, لیکن پتہ نہیں. تو وہ ہاں نبی پہ درود بھیج سکتی ہے, اس کے علاوہ وہ ذکر کر سکتی ہے, توبہ کر سکتی ہے, استغفار کر سکتی ہے, دعائیں پڑھ سکتی ہے, حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتی ہے, بچوں کو نظر بد سے بچانے کی دعائیں پڑھ سکتی ہے. وہ سارے کام بہرحال موذی جانوروں سے بچنے کی ہے, رات میں سونے کی, بہرحال انشاءاللہ عزیز وہ کر سکتی ہے. کسی نے سوال کیا؟ اب آئیے نیکی کی روایت اور سن لیجیے. ذکر و اذکار کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں, بھائی یہ تو ثابت نہیں ہے نا, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. میں عائشہ حج کے لیے اللہ کے رسول آئے, حج تمتع کا آپ نے ارادہ کیا, حج عمرہ کریں گے, احرام اتاریں گے, حج کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ارادہ کیا اس کا. میں عائشہ نے ارادہ کیا کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں گی. میں صفیہ بھی اس حج میں آپ کے ساتھ چل رہی ہے, یہ آخری حج, جو پہلا ہی حج تھا اور آخری بھی تھا آپ کا حج بھرا. میں عائشہ ایک مقام پہ بیٹھی ہے اور رو رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا اور مجھے ابھی حیض آ گئے, اب میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طواف چھوڑ کر سب کچھ کر. حج میں تلبیہ ہوتا ہے, حج میں دعائیں ہوتی ہے, حج میں ذکر و اذکار ہوتا ہے, سب کچھ کر, صرف دو کام نہیں کرنا. طواف نہیں کریں گے کیونکہ مسجد کے اندر جانا ہو گیا نا, مسجد میں جانا ہو گیا, طواف نہیں کریں گے, حرم میں جانا پڑے گا نا اس وجہ سے, اور نماز تو بہرحال ہے ہی نہیں. تو طواف چھوڑ کر سب کچھ کر. سب کچھ میں کتنے اذکار ہے. حج تو پوری دعا ہے بھائی, پورا حج صرف دعا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جیسا روزہ بھوک ہے, کچھ نہیں کھانا ہے, نماز اللہ کا ذکر ہے ایک مخصوص طریقے سے, ویسے ہی حج پورا اللہ کے لیے دعا ہے. خاص طور سے حج تو عرفہ ہے اور پورا عرفہ صرف دعا ہے, صرف دعا ہے, صرف دعا. ظہر اثر آپ نے ملا لی, دعا دعا پورا. مزدلفہ جانا, مزدلفہ جا کے پھر مغرب اور عشاء پڑھیں گے, صرف دعا. تو حج دعا ہے, یاد کچھ بھی نہیں اس کا. تو سب کچھ کرے گی, صرف کیا نہیں کریں گے تم؟ طواف مت. فنش, سمجھے بات, تو معاملہ ختم ہوگا. تو ذکر کر سکتے, حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتے. حفاظت کی دعائیں اگر قرآنی آیت کی شکل میں تو بھی پڑھ سکتی ہو, جیسا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی. ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ ہمارے پیچھے حفاظت کرنے لگ جاتا ہے نا, تو آیت الکرسی حفاظت کی دعا ہے یہ, لیکن قرآن کی آیت کی شکل میں پڑھ سکتی. معوذتین قرآنی صورتیں یہ بھی پڑھیں گی, جب سوئیں گی اور جب اٹھیں گی آپ پڑھیں گی تو قرآن, ہاں قرآن ہے, لیکن حفاظت کے لیے بالکل پڑھ سکتی ہے. بچوں کو ایسا نظر نہ لگے, اللہ کے رسول نظر نہ لگنے کے لیے مختلف دعائیں کرتے تھے. بعد میں جب سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی, صحابہ کہتے اللہ کے رسول پھر یہ دو صورتیں پڑھ کر دم کرتے. سمجھے آپ؟ لہٰذا ایک ماں حائضہ ہے یا نفاس کی حالت میں, اس کے بچوں کو کیا حفاظت کی دعا نہیں کریں گی؟ وہ بالکل کریں گی. نہیں اس کا باپ کریں گے, ارے باپ نہیں ہے وہاں, جاب کے لیے باہر ہے, انتقال کر گیا, تو کیا بیچاری بیٹھے رہیں گی مولوی صاحب تم آ کے پڑھو میرے بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہے, سب کریں گی. سلام, دعا, آداب, نبی پہ درود. ہاں تلاوت کی شکل میں قرآن پڑھیں گی. اسی طرح قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی, ہاتھ میں نہیں لیں گی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, یہ کام نہیں کریں گی. ورنہ باقی یہ کر سکتی. تو ہاں میں نے جتنے اذکار بتائے, سونے سے پہلے, سونے کے بعد اور حفاظت کی دعائیں, یہ سب کچھ دعائیں, اگر قرآنی شکل میں بھی حفاظت کی دعائیں, غیر قرآنی شکل میں بھی, مطلب حدیث کی شکل میں, سب کچھ ایک عورت حیض کی حالت میں انشاءاللہ عزیز کر سکتی ہے. یہ ہمارے پاس علم کی کمی کی وجہ سے عورتوں کو حیض کی حالت میں مکمل طور سے بے دین, بلکہ ان کو غیر مسلم جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بالکل شرعاً غلط ہے. اگر قرآن شریف کی کچھ صورتیں یاد ہوں تو انہیں حیض کی حالت میں ورد کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے میں نے کہا آپ کو تلاوت قرآن حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتا. تو ورد تلاوت ہے, بار بار کسی چیز کو میں تلاوت نہیں کر سکتے. اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں تلاوت نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی عورت حفظ کر رہی ہو یا حافظہ ہو اور ڈر ہے کہ اس کا حفظ اتنا کچا ہے کہ ابھی اگر فوراً یاد کرنے کے بعد ایام آ جائیں گے تو بھول جائیں گی, تو اس عورت کو وہ جو چیز یاد رکھنا چاہ رہی ہے اس کی ورد کرنے کی اجازت ہے.
سمجھ رہے آپ؟ ایک عورت حافظ قرآن ہو یا حافظ اب بن رہی ہو یا کسی صورت کو یاد کیا ہو، اس کا حفظ یاد رکھنا چاہتی ہے اور ڈر ہے کہ اب اتنے ایام میں اس کو بھول جاؤں گی، ذہن سے نکل جائیں گا، تو وہ صرف یاد رکھنے کی نیت سے پڑھیں گی، تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں یاد رکھی. اس لیے میں نے کہا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں سوال، کیا کوئی عورت ورد کر سکتی ہے؟ تو نہیں، اس لیے کہ یہ تلاوت ہے ورد، اور تلاوت کی اجازت نہیں دی جائیں گی. مجبوری ہے، حافظہ ہے، یاد رکھنا ضروری ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یا پھر کوئی عورت ہے جو معلمہ ہے، ٹیچر ہے، اور معلمہ ہونے کی حیثیت سے کچھ آیتیں اس کے سامنے سے گزریں گی جو بچوں کو اس کو سکھانا ہے، تو وہ بھی وہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں بھی وہ تلاوت قرآن نہیں کر رہی، یاد کرانے کے لیے کر رہی. ٹھیک. تو یہ مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں جس طرح سے اچھی کیفیت میں ایک عورت تلاوت قرآن کر سکتی ہے، ویسے تلاوت قرآن یا ویسے قرآن کا ورد کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائیں گی. ہاں اس کے بعد وہ کریں. ہاں جو سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے، ذکر و اذکار کے شکل میں جو دعائیں آتی ہیں وہ کر سکتی ہو، چاہے قرآنی ہو غیر قرآنی ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں. ٹھیک. اس میں بھی انشاءاللہ حفاظت کی دعاؤں کی شکل میں وہ بھی کر سکتی ہے، یا کسی کو دعا دینے کی شکل میں قرآنی آیتوں کو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں کسی کو، ہیں تو وہ الگ بات ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. تلاوت کی شکل میں بہرحال اس کو نہ کریں. کا ورم وغیرہ جس سے کنٹینیو خون آ رہا، کنٹینیو مطلب منس اینڈ منس، تو اس معاملے میں کیا کرے؟ اس معاملے میں دو باتیں ہیں. جوان عورت کے لیے الگ ہے، بوڑھی عورت کے لیے. جوان عورت ہے اگر اس کو ایسا کنٹینیوس بلڈ آ رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں وہ کیا کریں گے، جو اس کی ریگولر سائیکل ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے. فار ایگزامپل اس کو منتھ کی ڈیز میں، اور ظاہر سی بات ہے سائیکل جو ہے ویکس کے حساب سے چلتی ہے، 4 ویکس 28 ڈیز. ٹھیک ہے. تو منتھس کے حساب سے جو بھی بہرحال منتھس کے حساب سے چل رہی، ویکس کے حساب سے چل رہی، 28 ڈیز کے حساب سے پلٹ رہی سائیکل، تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ ڈیز میں اب یہ ہونے والا ہے. تو علماء لکھتے ہیں اگر جوان خاتون ہے تو وہ اندازے سے پھر اتنے دنوں کو حیض مانیں گی، کیونکہ جا رہا تو خون کنٹینیوس پورا منتھ 3 مہینے جا رہا بیماری کا. تو وہ کیا کریں گی، کاؤنٹ کیسا کریں گی؟ فار ایگزامپل اس کو جو بھی ڈیز آتے تھے اس کو پتا ہے 28 ڈیز کے بعد یہ 3 ڈیز ہے، 4 ڈیز ہے، 28 ڈیز سے پہلے 28 تک ہوتا تھا، تو وہ ڈیز کو کاؤنٹ کر لیں گی. یہ 1 2 3 حیض ہے، یا 1 2 3 4 5 جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ حیض ہے. اس کے بعد وہ غسل کریں گی اور باقی کے بلڈ کو وہ حیض نہیں مانیں گی اور اپنی عبادتوں کمپلیٹ. اور کچھ نکات اور دیکھتے ہیں اس میں کہ ماہواری ختم ہونے کا یقین کیے بغیر یاد رکھیے نماز اور روزہ شروع نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے، یاد رکھیے. ابھی ٹاپک چونکہ حیض اور نفاس نہیں ہے، رمضان اور حیض ہے، یا رمضان اور خواتین کے مخصوص مسائل ہیں، تو لہٰذا میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس امت کا، جس کو کہیں گے اللہ کا فضل ہے اس امت پر، یا اس دین کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے کہ اس نے عورتوں کو ان حالات میں بیمار مانا ہے. ناپاک تو ہے، اس وجہ سے ناپاک ہے کہ طہارت نہیں ہو پائیں گی تو عبادت نہیں کر پائیں گی، لیکن وہ بیماری کے حکم میں آتی ہے. ناپاک سے مراد گندا، اوچھا، نچلا، اچھوت، اپنے سے دور، گھر سے دور، کمرے سے دور. معلوم آپ کو ایسے کئی کمیونٹیز ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میں عورت جو ہے ناقص اور بیکار ہو جاتی. اس امت کا تو یہ شرف ہے، اس نے اس کو بیماری قرار دے کے کہا عبادت مت کرو، سہولت کے لیے، تکلیف کے لیے نہیں، برائی کے لیے نہیں، سہولت کے لیے. ایک آدمی بیمار اور اس کو بولا جائے ابھی تم کو بیماری میں 5 ٹائم یہ کرنا ہے، بیماری میں بھوکے رہنا ہے، کوئی بولے گا ظلم ہے، ٹھیک نہیں ہے نا. ظاہر سے شریعت کہہ رہی ہے ٹوٹ ہے، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ قسم کا جس کو کہیں گے فزیولوجیکلی بہت چینجز آتے ہیں، ہارمونک چینجز ہوتے ہیں، تو تم چھوٹ لو، ڈسکاؤنٹ لو، آفر لو، رخصت لو. بیماری میں کاؤنٹ کیا، روزے چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، آرام سے رہو، آرام کرو، تاکہ وہ جو ٹینشنز وغیرہ عام اس میں وہ نہ ہو. ٹھیک. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ مرضی اور مشیت تھی کہ اس نے جب حوا کو پیدا کیا تو اس نے اس کے لیے تمام چیزوں کو طے کر دیا. یہ طے کر دیا، ٹھیک ہے، حیض وغیرہ آنا طے کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. حیض آنا بند ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کیا وہی جو حیض کے ذریعے آتا تھا، جو کہ پلاننگ کے ذریعے اللہ نے دیا پہلے سے، جو کہ ایک انسان کی تیاری کے لیے تھا، جب بچہ وجود میں آتا ہے تو امبلیکل کارڈ سے جڑ جاتا ہے، اب بلڈ سرکولیشن اس کے باڈی سے ہوتا ہے پورا. تو گویا اللہ کے ایک پری پلانڈ جو منصوبے کے تحت اس نے حوا کی بیٹیوں کو یا آدم کی بیٹیوں کو یہ مسئلہ دیا. یہ مسئلہ اسی کے لیے خیر ہے، اور اس میں اس کو ڈھیل دی، چھوٹ دی. ہاں ناپاک طہارت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، لیکن ناپاکی سے ہرگز کوئی مراد اچھوت والا، دوری والا، بیمار والا، غلاظت والا، کراہت والا جو ہوتا ہے نا. کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اس حالت میں آ جائے تو وہ کھانا نہیں بنا سکتی، گویا پورے گھر کو معلوم اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. امت مسلمہ میں سمجھتا ہوں کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کون سی عورت کس حالت میں، سوا عورتوں کو اگر معلوم ہوتا ہے یا شوہر کو بیوی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں. دوسرے کمیونٹیز میں اعلان کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ یہ دین باحیا ہے، اس کی اپنی لمٹس ہے. اس نے جو چیز دی، اللہ نے فطرت میں کوئی چیز ڈالی، فطری طور سے رکھا، اس کو غیر فطری نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی چیز کو ہاتھ لگائیں گی تو ہر چیز نوس ہو جائیں گی. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں حیض کی حالت میں ہوتی، حائضہ ہوتی، مینسچوریشن ہوتا میرا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے آپ کے سر میں تیل لگاتی، آپ کے سر میں تیل لگاتی، آپ کے جسم پر خوشبو لگاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ لیٹ، اور یہاں تک آپ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتی جبکہ میں سنتی، لیکن حیض کی حالت میں. سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ دین کی بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیے. صرف طہارت کے مسائل میں کہتا ہوں نا، کہیں اگر ڈیٹیل میں رکھ دیا جائے
اور ان چیزوں کو اگر ہماری بہنیں اگر سن لیں تو اس سے بڑا آفر اور اٹریکشن ان کو نظر نہیں آئے. اتنا بڑا آفر اٹریکشن صرف ایک ہی طہارت کے معاملے میں, تو باقی دین کا کیا حل ہوگا؟ باقی دین کا کیا حل ہوگا جس کے طہارت کے مسائل اتنی اوپننس کے ساتھ ہے, اتنی کھلے ہیں اپنے آپ, اور اتنے فطری ہے, نیچرل ہے. اب اس کو غیر فطری نہیں کرنا. ہاں خامخواہ ڈسکشن غلط ہے, میں نے کہہ دیا, لیکن اتنا بھی آپ مت چھپا لیجئے کہ یہ بالکل وہ خزانہ ہے جو کبھی دیکھا نہ جائے یا کھولا نہ جائے. یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں, خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ہمارے پاس, میری بات کو غور سے سنیں جو لوگ بات سن رہے ہیں, ہمارے پاس قرآن و سنت سے زیادہ یہود و نصارہ کے طریقے, اور ساتھ میں جن قوموں کے ساتھ ہم بستے ہیں ان کے طریقے حیض و نفاس کے مسائل میں زیادہ لیے جاتے. اللہ ہم پر رحم کرے بنسبت قرآن و سنت. یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس بات کو ڈسکلوز نہ کیا جائے, بولا نہ جائے, یہ بہت بے شرمی فلاں فلاں فلاں. بہرحال چیزوں کو لمٹ میں رکھیے آپ تو اچھا ہے, ان لمیٹڈ ہو خاموخواہ ہو تو غلط ہے, لیکن لمٹ میں بالکل ایکچولی بولا جا سکتا ہے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی عرض نہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو عبادت جو ہے جب عورت کریں گی تو حیض اور نفاس کا جہاں معاملہ ہے, جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ پاک ہے, عبادتیں نہیں کریں گی, اس کو رخصت ہے اس معاملے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, شک کی بنیاد پہ عبادتیں کوئی شروع نہ کریں. اور رمضان آ رہا ہے, روزے آ رہے ہیں, اور چلو ابھی جو بھی ہے شروع کر دیتے ہیں روزے. نہیں, یقین کرنا پڑے گا کہ آپ پاک ہے. حیض کا کوئی مسئلہ نہیں, نفاس کا کوئی مسئلہ نہیں, تو یقین کے بعد ہی عبادت شروع کیا جائے گا. یقین کی طہارت ہوا ہے, یقین اس لیول تک آپ نہ لے جائیں. انشاءاللہ نکات رکھوں گا جو وسوسوں کے بیسس. بہت سی عورتوں کا انیسری وسوسے رہتے, ویسے مردوں کو بھی رہتے بہت سارے. ہاتھ دھو لیے, دھولا کہ نہیں, اور ایک بار, ابھی پورا گیلا ہوگا, اور ایک بار پورا گیلا, اور ایک بار. ایک مرتبہ ایک ایسے ہی سوال کسی ایک شخص نے کہا جس کو وسوسوں کا بیچارہ مریض تھا. اس نے جا کے ایک شخص سے سوال کیا جو عالم دین تھے, اور کہا کہ میں پورا پانی میں ڈوب کر نکلتا ہوں تو بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ میں غسل میرا ہوا یا نہیں ہوا, تو اب میں کیا کروں, اب میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرے پر غسل واجب نہیں ہے, تو ویسی عبادت کر. انہوں نے کہا میرے پہ غسل واجب نہیں اور میں ویسی عبادت کروں؟ تو کہا شریعت میں پاگلوں پر کوئی حکم نہیں ہے, بولے وہ جو چاہے کر سکتے. چونکہ پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی جب تجھے یقین نہیں ہے کہ تو مکمل جو طہور مطلب پاک ہو گیا, تو اس کا مطلب تو پاگل ہے, اور پاگلوں پہ شریعت نہیں ہے, لہٰذا تو بغیر غسل کے جو کرنا ہے کرتا رہے. یہ وسوسوں والا معاملہ ہے, وسوسے نہیں, یقین والا معاملہ. ٹھیک ہے, تو یقین ہو کہ میں پاک ہوں عورت کو, تو پھر وہ روزے رکھ سکتی ہے. یقین ہو کہ حیض سے پاک ہو, یقین ہو کہ نفاس, حیض مینسس, ٹھیک ہے, یا ماہواری, اور نفاس جو ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ, یا ولادت کے بعد مطلب اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس پوسٹ پارٹم بلیڈنگ. ٹھیک ہے, تو حیض مینسس اور نفاس پوسٹ, یہ دونوں سے پاک ہے. شی کین گو آن, مطلب وہ روزے رکھ سکتی ہے, نماز پڑھ سکتی ہے. تو پہلے یقین ضروری عبادت کے اندر, اس لیے میں نے نقطہ رکھا. اسی طرح آ جائے تو کیا کیا کام ہم نہیں کر سکتے, یا عورت کیا کام نہیں کر سکتی وہ دیکھ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے. غسل کا تو میں نے طریقہ لے چکا ہوں, تب تفصیلات آ چکی ہے, تو وہ اب چھوڑ دیں گے ہم. حیض اور نفاس اگر آ جائے تو عورت کیا نہیں کریں گے اتنا دیکھ لیں, تو کیا کر سکتی ہے آپ سب سمجھ جائیے. مطلب میں کیا نہیں کر سکتی وہ رکھ دوں گا, تو باقی سب کر سکتی ہے آپ سمجھ جائیے. ٹھیک ہے, تو حیض اور نفاس کے ایام میں وہ اعمال جو منع ہے, ممنوع ہے, وہ کیا کیا ہے. پہلی چیز, حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کریں گی. پہلا ٹیبو, پہلی ممانعت اس پہ آتی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اپنے شوہر سے مجامعت ہم بستری نہیں کریں گی. سو سکتی ہے, لیٹ سکتی ہے, بوسو کنار کر سکتی ہے, وہ الگ بات ہے. ہم بستری نہیں کر سکتی. جس کو دخول بولیں گے عربی زبان میں, وہ اس کے شرمگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک, یہ منع ہے. یہ پہلی چیز ہے جو حیض و نفاس والی عورت نہیں کریں گی. اپنے شوہر سے ہم بستری وہ نہیں کر سکتی, یاد رکھیے. ٹھیک, اب یہاں بھی افراد و تفرید کے لوگ شکار ہوتے ہیں, یا لا علمی کے شکار ہوتے ہیں کبھی تو بیچارے. ٹھیک, جبکہ شریعت نے اس چیز کو واضح کیا, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے الفاظ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, کہ ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے, غسل نہ لے لے. ٹھیک ہے, اور اس معاملے میں شریعت نے بہت سخت اصول بھی لاگو کی, یاد رکھی. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جائے, جو شخص اپنے بیوی سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو, مطلب شرمگاہ میں نہیں, اس جگہ میں جہاں ممانعت ہے, یاد رکھیے, پیخانے والی جگہ میں, اور جو شخص اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. جو دبر سے داخل ہو, جو حیض و نفاس کی حالت میں داخل ہو, اور جو کاہن کے پاس جائے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوئی. مطلب اس نے اسلام کا انکار کیا. دیکھیں کتنی سخت بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لا علمی کا یہ حال ہے کہ لوگ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے داخل ہوتے ہیں, جبکہ یہ سب سے پہلی ممانعت ہے, یاد رکھیے, یہ حرام ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہے بتایا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے حیض کی حالت میں نہیں, اس کے پاک ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کی, حیض ختم ہوا اور وہ پاک نہیں ہوئی تھی ابھی, ہم بستری کی. تو کہا تو نصف دینار صدقہ کر. نصف دینار, 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا تھا, تو نصف دینار آج کے لحاظ سے 6,000 روپے صدقہ کرنا پڑیں گے آپ کو.
بڑی رقم ہے نا, آج بھی بڑی تھی جب بھی بڑی تھی, چونکہ 12 درہم کا ایک دینار بنتا تھا, 12 چاندی کے سکوں کا ایک سونے کا سکہ, یہ بھی 4 گرام کے ہوتے تھے, وہ بھی 4 گرام کے ہوتے تھے. اس کے باوجود دیکھیے کیا اصول لگا, نصف دینار, تو آج کے لحاظ سے 2 گرام گولڈ. اور اگر کوئی حیض کی حالت میں داخل ہو تو 1 دینار 4 گرام گولڈ 12,000 روپے صدقہ کرنا پڑیں گے آپ کو, یا تو 4 گرام کیجیے یا 12,000 روپے. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا جرم ہے, کہ صدقہ کتنا بڑا ہے, اندازہ لگا لیجیے اس سے. 2 گرامس اینڈ 4 گرامس آف گولڈ بہت مہنگی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اتنا بڑا صدقہ لگایا مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز حیض اور نفاس کی حالت میں یہ چیز منع ہے, یاد رکھیے منع ہے. اب بہرحال بات آ گئی تو ایک بات رکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صاحب سے جن کو عالم مانا جاتا تھا, بہرحال میں نہیں مانتا ان کو عالم, بہرحال مانا جاتا تھا اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. ظاہر سی بات ہے وہی عالم انبیاء کا وارث ہوں گا جو 90 علم دیتا ہو, اپنا علم دینے والا تھوڑی وارث ہوں گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ دعویٰ تو کرتے تھے عالم ہونے کا. میں اس لحاظ سے بول رہا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی اتنی گھٹیا تھی کہ مجھے بہت شرم آتی ہے, اور آج تک میں سوچ کے, حالانکہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں جب مجھے عقل نہیں تھی, لیکن اتنا تو شعور تھا کہ یہ چیز غلط ہے. تو ان سے ایک شخص آیا اور کہا کہ مفتی صاحب میرے ذرا ایسا مسئلہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھار اپنے بیوی سے پیچھے سے داخل ہوں, مطلب دبر کے حصے سے. پیچھے سے شرمگاہ میں داخل ہونا حلال ہے, یاد رکھیے, لیکن پیچھے سے دبر کی جگہ, پیخانے کی جگہ داخل ہونا حرام ہے. تو کیا میں کبھی کبھار کر لوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ غلط تو ہے, لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کوئی دوسرا غلط عمل کر لیں گے تو یہ کر لو. سبحان اللہ, اجازت دے دی اجازت اٹھا کے. حالانکہ میں جب مشکل 12ویں میں ہوں گا, لیکن مجھے عقل کے خلاف بات لگی, اس لیے کہ سائنٹیفکلی وہاں داخل ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں, مانو کو سائنسی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں اس کے, اور بالخصوص عورت کو نہیں مرد کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مرد, چونکہ وہ جگہ ہے ہی نہیں اس لائق. ٹھیک, تو پھر انہوں نے کہا ہاں وہ دل بولتا ہے تم ڈرو, تم غلط کام کرو, تو بولے کر لو, اندازہ لگائیے. یہاں حدیث کے الفاظ ہے جو شخص کاہن کے پاس جائے, پیچھے سے اپنی بیوی میں داخل ہو اور حیض و نفاس والی عورت سے ہم بستری کرے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی, مطلب اسلام کا انکار کر رہا ہے, اور یہ کرے کبھی کبھار بولے تو کر لو. تو ہو سکتا ہے بیچاروں نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا, میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے علم کا کیا معاملہ ہے, جبکہ بڑے بڑے القاب ان کے نام کے ساتھ لگے ہیں. اگر ان کے نام کے ساتھ اتنے القاب ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کیلیبر کا انسان بنے وہ. ٹھیک ہے, ایک بار ایک مفتی صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے ایک بار بحث کر لی, راستے پر بحث کر لی, میں نے ان کو جواب نہیں دیا, خاموش رہا. اس کے بعد ایک ان کے ساتھ دوسرے تھے, وہ عالم تھے, لیکن وہ ان کو واقعی میں علم تھا, اچھے عالم تھے, حالانکہ مفتی تھے لیکن سادے عالم تھے. تو مجھے دھکا دے گا, فیض بھی کہاں جا رہے ہیں ان کے چکر میں, چائے پینے چلو بولے, مفتی کھینچیں گے بولے, نہیں میں نہیں بات کرتا ان سے. چائے پینے گئے تو انہوں بیٹھے ان کے ساتھ, اور بولے اما مفتی یہ حدیث لوگ ہیں جو ہے نا بہت ہی اڑ رہے, یہ کتاب وہ کتاب, یہ حدیث وہ حدیث. تو بولے ہاں بہت اڑ رہے, وہ بھی بات کر رہے, حالانکہ میں پیچھے بیٹھا تھا. کون سی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں, وہ جو ناشتے لے کر وہ سہ ستہ بولتے, تو بولے ہاں سہ ستہ رہتا. بولے کون سی کتاب, میں یقین جانی وہ مفتی تھے, اور ان کے الفاظ دہراؤ جو انہوں نے کہا. تو کہا ہاں اس میں رہتی, بولے کتاب. بولے کون سی رہتی, بولے انہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا اس کو دیکھ کیسا کھینچتا ہے, اس کا علم دیکھ لو, جو آپ کو ڈانٹ رہا نا ایزی لو اس کو, آپ اس کو خالی اس کا علم دیکھو, کیونکہ وہ آپس میں جانتے تھے اس کی کیا علمی لیول ہے, اس کا نالج کا لیول کیا ہے. بولے کون سی کتابیں آتی ہیں ہمارے اس میں, بولے بخاری مسلم 2 کتابیں آتی, بولے اور ابو داؤد آتی. بولے اچھا اور 3 کیا ہے, بولے آتی, بولے اور 3 کتاب حدیث کی, تم کیا کرنا ہے. بولے ارے ہم بولے اپنے کو معلوم کرنا ہے. بولے کون سی ہے, بولے ایک رہتی, بولے ترمذی. بولے اچھا اور کون سی 2 رہتے یار, بولے اپنے کو کیا کرنا ہے. بولے وہ اہل حدیث کا ہے, وہ جانے ان کی کتابیں, اپنے کیا کرنے کا. تو ان کو صحیح ستہ جو ویسے وہ کتب ستہ بولنا چاہیے, وہ پورے صحیح نہیں ہے, صحیح صرف 2 ہے, باقی 4 میں بھی اب ضعیف اور صحیح آتی ہے, لیکن ایک زمانے تک لوگ اس کو صحیح کہتے تھے, مشہور معروف کتابیں ہیں. تو ان کو نسائی اور ابن ماجہ کا نام یاد نہیں تھا, اندازہ لگائیے لیول آف نالج. تو ہم کسی کی برائی نہیں کریں, لیکن اتنے بڑے القاب آپ کے نام کے ساتھ ہے, ایٹ لیسٹ اس کیلیبر پہ آپ کو اترنا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کریں کہ بھائی حدیث کے نام نہیں معلوم ہے تو کوئی آدمی مفتی نہیں بن سکتا, لیکن وہ حدیث تو ہے جس سے سنت ہم تک آتی ہے, اگر وہی نہیں معلوم تو پھر وہ کیسا مفتی بنے گا. بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. آپ کو آگے بولیں گے امام بخاری کب پیدا ہوتا ہے, آپ بتاؤ, پھر تم بخاری کو کیسا مانتے ہیں. تو وہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے یہاں, وہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے, لیکن یہ ریلیونٹ ہے کہ آپ مفتی اور صحیح ستہ جو آپ کے نزدیک پورا صحیح ہے اس کا آپ کو علمی نام, تو آپ کیسے فتوے دیتے ہوں گے, کیونکہ اس میں ضرورت پڑتی نہیں ان کتابوں کی, نہ بخاری نہ مسلم کو لینا ہے, نہ ابو داؤد, نہ کسی کتاب کو اپنے. تو بہرحال علم بہت ضروری ہے. ٹھیک, تو حیض اور نفاس والی عورت ہم بستری نہیں کریں گی, کرے تو کفارہ حیض والی عورت کا یہ ہے کہ آدھا دینار, نصف اور 1 دینار. دیکھیے چلیے آگے. نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی, دوسرا ممنوع کام, دوسرا کام جو نہیں کریں گی, نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی. البتہ روزے کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. آپ سن کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے,
کہ ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جب حیض نفاس آ جاتا تو ہم روزوں کی قضا رکھتی اور نماز کی قضا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو حیض اور نفاس والی عورتوں کو روزہ اور جو ہے نماز دونوں منع ہے. ٹھیک ہے. لیکن روزوں کی قضا بعد میں رکھنا پڑے گا, نماز کی قضا نہیں. ٹھیک ہے. جیسا نفاس کتنے بھی دن ہو سکتا ہے بہرحال. ٹھیک ہے. میں آگے انشاءاللہ کچھ باتیں نفاس کے تعلق سے مختصر اور رکھوں گا, غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے 40 معاف کرنا, یہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گی, روزہ بعد میں قضا کریں گی, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. یہ چیز اس کی دوسری منع ہے. تیسری چیز جو منع ہے حیض یا نفاس والی عورت کے لیے کہ مسجد میں گزر سکتی ہے, بیٹھیں گے نہیں. جیسا اگر راستہ ہے تو گزر جائیں گی, جیسا کہ کئی انصاریوں کے گھر کے راستے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. کئی انصاریوں کے راستے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے, تو انہوں نے کمپلین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں راستے کھلتے ہیں, ہماری عورتیں اس حالت میں ہوتی ہیں. تو قرآن نے آیت اتاری کہ اگر راستے سے گزر جاؤ تو کوئی حرج نہیں. تو گزر سکتی ہے, جائیں گی نہیں, بیٹھیں گی نہیں مسجد میں, گزر سکتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسجد میں گزر سکتی ہے, بیٹھیں گے نہیں. تیسری چیز جو بنا ہے. اسی طرح حیض کی حالت میں جو عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ویسا کرنا حرام ہے, لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے. یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کوئی کہ میں ستانے کے لیے بیوی کو حیض کی حالت میں دے دوں گا. ٹھیک. لیکن نہیں دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں, تو کہا رجوع کر, اور طہور جب پاک ہو تو جب اس کو طلاق دینا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تنگ کرنے کے لیے, بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. ایک صاحب کا مجھے کال کچھ ہی دن پہلے آیا, کہا کہ میں اپنے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے اگر اس کو غصہ آیا نا تو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہوں. اس میں نہیں ہوتی نا. تو یہ کوئی کھیل کرنے کی چیز ہے طلاق. ہاں, آپ کو اگر میں گندوں آپ کی حفاظت کے لیے, تو کیا آپ اس کو ایسی ہوا میں گولیاں مارتے رہیں گے کہ آج آدمی ہوا تو میں ایک گولی مار دیتا فلاں. مت یوز کیجیے. آج پتہ نہیں آپ کو انہوں نے اگر بول دی حیض میرا ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑا, مطلب آپ جوک سمجھ رہے اس کو کہ حیض کی حالت میں دے دوں گا, چونکہ انہوں نے کہیں پڑھ لیا تھا حیض کی حالت میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا چاہیے, یہ حرام ہے, درست نہیں ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا, ہم کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک. تو یہ کام وہ نہیں کریں گے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت کم کام تھے جو حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. اس کے علاوہ کھانا بنا سکتی ہے, ساتھ کھانا کھا سکتی ہے, شوہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, اٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شوہر کی عبادتوں کو اٹھا سکتی ہے. سر میں آپ سن کے ماں عائشہ فرماتی میں سر میں آپ کی مالش کرتی جب کہ حیض کی حالت سے ہوتی. سرد ہوتی ہے آپ کا, کبھی گرمی میں سے آپ آتے حیض کی حالت میں ہوتی. تو پتہ چلا حیض کا خون آنے سے عورت ناپاک نہیں ہوتی, وہ خون کا نکلنا ناپاکی ہے. عورت میں ناپاکی نہیں کہ اس کو گھر سے الگ کر دو. ٹھیک ہے. بہرحال وہ سب کچھ کر سکتی ہے, شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے, اور یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے, کسی کو ڈسپلے کرنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اب اسی طرح نفاس والی عورت کے لیے یاد رکھیے کیا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ نہ کرے. تو بہرحال وہی ہے جو حیض والی عورت کے لیے ہوگا, وہی اس کے لیے معاملہ ہوگا. ٹھیک. نفاس کے تعلق سے یاد رکھیے نفاس کے خون کی مدت طے نہیں ہے, جیسا حیض کے خون کی مدت طے نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی ختم ہو جائے اس کے بعد عورت پاک ہو اور نمازیں اپنی شروع کر دیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں مکمل 40 دن تک انتظار کرتی, چاہے خون کبھی بند ہو جائے, چونکہ ان کے گھر کا طریقہ ہے کہ نفاس آئے تو 40 دن, حیض آئے تو 7 دن 9 دن, جو ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. شریعت میں جب تک جاری رہے خون تب تک خون بند ہو گیا غسل کریں اور اپنے کام کاج میں لگ جائے, نمازیں سب شروع کر دیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نفاس والی عورت کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ جب بھی اس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد سے وہ نمازیں شروع کر دیں گی. پھر چاہے وہ 5 دن ہو, 10 دن ہو, 20 دن ہو یا نہ ہو. بہت سی بار ہوتا ہے کچھ عورتوں کو یہ نفاس کا خون نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں پوسٹ نائٹل بلیڈنگ, مطلب اولاد کے بعد جو ہے, یا پوسٹ پارٹم معاف کرنا, پوسٹ پارٹم بلیڈنگ, کہ جو اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون ضائع ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ یاد رکھیے کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا ہے. ٹھیک. لیکن بہرحال اس کی مدت نہیں ہے. جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کتنے دن رہے, تو آپ نے کہا زیادہ 40 دن رہو اس کے بعد پاک ہو جاؤ, اور روایت ضعیف ہے. دوسری کی روایت جو آتی ہے صحیح, لیکن وہ قول صحابیہ کی, ہم رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے 40 دن تک ٹھہری رہتی. گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے ان کو پتہ چلا ہوگا اور آپ نے شاید اجازت دی ہوں گی. بہرحال لیکن کوئی اس کی صحیح وہ نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ 40 دن میکسیمم پیریڈ ہو سکتا ہے, لیکن یقیناً 40 دن تک ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. جب پاک ہو جائے تب وہ نہا لے, غسل لے, اس کے بعد اپنے شوہر سے بستری بھی جائز, اور تمام کام بہرحال جائز ہے. ایک سوال بہرحال لوگ کرتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت ہو اور بہت لمبا حیض و نفاس چلتا ہو اور حافظ قرآن ہو تو, اور بھولنے کا بہت زیادہ ڈر ہو, کیا کریں؟ تو بہرحال یاد رکھیے بھولنے کا اگر ڈر ہو تو علماء نے کہا کہ صرف یاد رکھنے کے نیت سے اتنا وہ کر لے, چونکہ نفاس میں تو بہت زیادہ دن ہوتا ہے, اور ہم جانتے ہیں قرآن بہت جلدی نکل جاتا ہے.
آپ سن کی حدیث ہے کہ قرآن ایسے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے ذہنوں سے جیسا اونٹ نکل جاتا ہے. اور یہ مثال اس لیے بھی آپ نے دی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اونٹ کی خصوصیت ہے جو لوگ جانتے ہوں گے یا اونٹ پالا ہوں گا یا عربوں سے تعلق رہا ہوں گا. اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا، معلوم آپ کو؟ اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا ہے. آپ 100 سال تک پالیے اس کو، 100 سال بعد اس کی رسی چھوڑیے، کبھی لوٹ کر گھر پر واپس نہیں آئے گا. اس کی خصوصیت ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے بہت جلدی اپنے حافظوں کے ذہن سے. چونکہ اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا اس معنی میں کہ چھوٹ جائے تو کبھی واپس مالک کے پاس نہیں آتا. اس کی خصوصیت بہت بے وفا جانور ہوتا ہے، بھاگنے کے اعتبار سے. چلا جائے تو کبھی نہیں آتا. آپ کا گھوڑا اگر روز آ رہا آپ چھوڑ بھی دے تو آ جاتا ہے. بکریاں آ جاتی ہے، بیل گائے بھی آ جاتی ہے، مرغی بھی آ جاتی ہے، بلی آتی ہے. اونٹ نہیں آئے گا، چلا گیا. تو کہا قرآن ایسے ہی نکل جاتا ہے. یہاں ظاہر سی بات ہے، ایک حائضہ یا ایک نفاس والی اور جس کا لمبا چل رہا ہے اور قرآن بھولنے کا ڈر ہے بیچاری کو، تو علماء نے اجازت. دوسرا ایک سوال لوگ زیادہ تر کرتے ہیں اس لیے جواب دے رہا ہوں. کیا حائضہ عورت ایسی کتابیں پڑھ سکتی ہے نفاس والے جس میں قرآنی آیتیں آتی ہوں لیکن وہ قرآن نہ ہو؟ بالکل پڑھ سکتی ہے. تو کوئی بھی کتاب دین کی آیتیں تو آئیں گی، وہ تلاوت میں نہیں ہے نا، وہ علم کے لیے. بالکل پڑھ سکتی ہے. ورنہ ہماری عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے حیض نفاس آ گئے تو بس 40 دن بالکل کافروں جیسی زندگی، اسلام کا نام نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ نہیں. ہمارا سمجھ رہے بات کو؟ ویسا نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے بہرحال کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اسی طرح بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی نیل پالش لگاؤ. ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان کے لیے نیل پالش لگا سکتے ہیں؟ تو نیل پالش تو نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نیل پالش میں کیا ہوتا ہے، ناخنوں پر کورنگ آ جاتی ہے جس سے وضو نہیں ہوتا. لیکن ہاں حیض اور نفاس کی حالت میں تو لگا لے، اس لیے کہ آپ پہ اب نماز نہیں ہے، چونکہ لگانا حرام نہیں شریعت میں. اگر آپ اپنے شوہر کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ ایام میں نماز نہیں ہے، لگا لیجیے. حیض ختم ہونے کے بعد اس کے ریموور آتا ہے، نکال لیجیے اس کو. بہت سے لوگ چونکہ کرتے ہیں، لوگ بہت مختلف جگہ سے کال آتی ہے مجھے، تو نکال لے. پھر اتنے دن شوہر کو خوش کرنا ہے تو وہ دن ہے بولنا آپ کی خوش کرنے کے لیے. اس کے علاوہ تو شریعت تندرست اسی مہندی لگا سکتی ہے. تو وہ ایام اس کے لیے چونکہ نماز کے نہیں ہے، تو وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ کچھ لگا لے ناخنوں پر تو حرام نہیں. لیکن کافروں کی مشابہت میں نہ ہو، دوسروں کو خوش کرنے نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر ایسی عورت باہر جا رہی ہے تو کس کو بولیں گے کہ ناخن پالش حرام ہے؟ اب ایکسپلین نہیں کر سکتی نا، تو پھر اس کے لیے لازم ہوگا گھر سے باہر جائے تو گلوز پہن کے جائے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے نا. عام جگہ جائیں گی، ہاتھ نکلا ہوا اس پہ لگا ہوا تو لوگ بولیں گے یہ کیا ہے. اب کس کو بولیں گی نہیں میں یہ حالت میں ہوں کہ میرے پہ حلال ہے بھی لگانا نہیں نا. تو پھر باہر جائیں گے تو پھر گلوز پہننا پڑیں گے آپ کو، کیونکہ آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے، آپ کے شوہر کے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے؟ تو بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے بہرحال میں نے ایک جواب دے دیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حرام کاریاں آپ ان دنوں میں کر سکتے، یہ حلال چیز تھی مطلب. لیکن چونکہ وضو میں وہ لگ رہا ہے نا تو وضو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کلر حرام نہیں ہے لیکن وضو چونکہ نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ چیز حرام. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آئی بروز بھی نکال سکتے، وہ سب نہیں، وہ نہیں. میں صرف ایک ایسے عمل کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق کلر سے، جو حرام نہیں ہے لیکن وضو چونکہ نہیں ہوتا اس لیے ممانعت ہے. اب چونکہ آپ کو وضو کرنا نہیں ہے تو آپ لگا لیتے بہرحال. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہو سکتا ہے. اسی طرح نفاس والی عورت صرف جماع کے علاوہ بہرحال تمام کام کر سکتی جیسا حیض والی کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ سونا، باقی سب تمام کام بہرحال یہ درست ہے. اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں کہ امہات کی بھی ہے اور دوسروں کی کہ وہ جو ہے سب کام کرتی. اسی طرح حائضہ عورت جو ہے، ایک چیز رہ گئی تھی بہرحال، حائضہ عورت جو ہے وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، یاد رکھیے. لیکن حج میں اگر ہے تو طواف کو چھوڑ کر باقی سارے کام کر سکتی ہے. عرف وقوف، رکنا ہے، مزدلفہ، وہ سب کر سکتی ہے. لیکن صرف طواف نہیں کریں گے، یاد رکھیے. صرف طواف چھوڑ کر باقی عمل کر سکتے، اس لیے کہ طواف کو وضو شرط ہے، نماز کو وضو شرط ہے، اس لیے منع ہے. اب آپ کہیں گے روزے کو تو وضو شرط نہیں، پھر شریعت نے کیوں اس کو وہاں ڈھیل دے دی؟ اس لیے کہ خون نکلنے سے عورت کمزور ہو جاتی ہے. شریعت بڑی حکیمانہ شریعت ہے. کہا کہ ویسے ہی انسان خون جانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کہا روزے رکھنے سے اور کمزور ہو سکتا ہے نا، تو لہٰذا روزے مت رکھو، کھاؤ پیو تندرست رہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انسان کا خون تھوڑا بھی ضائع ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا، تو لہٰذا روزہ منع کیا تاکہ ہیلتھ ہو. اور لا تعداد اللہ کی حکمتیں ہو سکتی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سوال آ سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی روزہ کیوں منع ہے؟ روزے کے لیے تو نہیں. یاد رکھیے وہ اس کے فائدے کے لیے شریعت نے کیا، کیونکہ اس کو کمزوری ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی بیماری جیسا ہو جاتا ہے بہرحال. لیکن باقی تمام کام بہرحال وہ کر سکتی ہے. تو یہ چند باتیں تھی، ہو سکتا ہے